حضرت عمر کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کو کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس نے چوری کیا. انہوں نے کہا صبر کر جاؤ، پہلے اس کو بلاؤ. وہ بلائے، اس کو بلائے اور بلایا ان کے سامنے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے چوری کی؟ کہتا جی چوری کی ہے. کیا چوری کیا ہے؟ کہتا میں نے روٹی چوری کی. کیوں روٹی چوری کی؟ اس نے کہا مجھے بھوک لگی تھی، میں 2 دن سے بھوکا تھا، میرے پاس روٹی نہیں تھی. تو حضرت عمر نے کہا آپ نے ہاتھ کاٹنا ہے تو میرا ہاتھ کاٹے، کیونکہ میں خلیفہ وقت تھا، یہ میری ذمہ داری تھی کہ اس کے گھر میں روٹی پہنچے. ڈیموکریسی میں لوگ اپنی پرچار کریں گے کہ میں بادشاہ، میں شہزادہ، میں اچھا، میں سفید باقی سیاہ. اور خلافت کے سسٹم میں آنے سے پہلے لوگ ڈریں گے کہ میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا جب اس ذمہ داری پہ، اس کرسی پہ بیٹھتے ہی اس ملک کے ہر بچے کی بھوک پیاس افلاس یا کسی قسم کی ناانصافی کا اونس میرے اوپر گرے گا. کہ اب چونکہ ہمیں شعور آ گیا اس بات کا کہ ہم نے اسلامک سسٹم ان پلیس نہ کیا تو ہم نان اسلامک سسٹم میں رہیں گے، اور ہم اپنی آنے والی جنریشنز کو کیا وہ دکھائیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے کوئی ایسی کوشش کاوش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسٹم کی بتائی ہوئی تعلیمات کا سسٹم ہم ان پلیس کر سکتے. آپ کے پاس پاکستان میں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 2 فرنٹس ہیں، وہ بھی اپنے ہی لوگ. ایک ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایک ہے پولیٹیکل سسٹم. آپ نے ان دونوں کو خالی کنونس کرنا ہے کسی طریقے سے کہ بھیا آپ شریعت کے نظام کو انیشیٹ کریں. آگے مسلمانوں کو یکجا کرنا جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے علماء کا کام ہے. آپ یقین کریں سب کے سب عالم بخوشی سرکار کے پاس آ جائیں گے کہ سر ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم اپنی اپنی سرٹن سیکٹس کی گارنٹی دیتے ہیں، ان سے آتھرائزیشن بھی لے لیتے ہیں. خلافت اور اسلامی نظام میں لوگ اس رسپانسبلٹی کی طرف آنے سے ڈرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سڑکوں پہ نکل جایا کرتے تھے لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کے معاملات سننے سمجھنے کے لیے کہ یار میں کیا کروں، یہ نہ ہو کہ کوئی شخص بھوکا سو جائے، اس کے بھوکا سونے کی پوچھ مجھ سے ہوگی. ایک شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور لوگوں نے امیر المومنین کے سامنے لائے اور کہتے ہیں حضرت عمر کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کو کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس نے چوری کیا. انہوں نے کہا صبر کر جاؤ، پہلے اس کو بلاؤ. وہ بلائے، اس کو بلائے اور بلایا ان کے سامنے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے چوری کی ہے؟ کہتا جی چوری کی ہے. کیا چوری کیا ہے؟ کہتا میں نے روٹی چوری کی ہے. کیوں روٹی چوری کی؟ اس نے کہا مجھے بھوک لگی تھی، میں 2 دن سے بھوکا تھا، میرے پاس روٹی نہیں تھی. تو حضرت عمر نے کہا آپ نے ہاتھ کاٹنا ہے تو میرا ہاتھ کاٹے، کیونکہ میں خلیفہ وقت تھا، یہ میری ذمہ داری تھی کہ اس کے گھر میں روٹی پہنچے. یہ چوری میرے اوپر ہے. یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ. کیا ایسا کوئی پلان اس نے کیا؟ کیا ایسی کوئی گفتگو کی جب ان کی دور حکومت میں ہوئی یا کسی قسم کا کوئی 2 نمبری ہوئی یا نااہلی ہوئی تو انہوں نے ایک دفعہ بھی آ کے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹو، مجھے سزا دو، مجھے برا بولو، جہانگیر ترین کو برا مت بولو، یہ میرا قصور ہے، یہ عظیم خان کو برا مت بولو، میرا قصور ہے کہ میں عظیم خان کو لے کے آیا. پوائنٹ از ڈیموکریسی میں لوگ اپنی پرچار کریں گے کہ میں بادشاہ، میں شہزادہ، میں اچھا، میں سفید باقی سیاہ. اور خلافت کے سسٹم میں آنے سے پہلے لوگ ڈریں گے کہ میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا جب اس ذمہ داری پہ، اس کرسی پہ بیٹھتے ہی اس ملک کے ہر بچے کی بھوک پیاس افلاس یا کسی قسم کی ناانصافی کا اونس میرے اوپر گرے گا. یہ 3.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے یا پچھلے جتنے سالوں میں ڈیموکریسی میں جو کچھ ہوا ہے، یہ لوگ قبر میں وہ سب کے سب اکاؤنٹیبلٹی لے کے جائیں گے. ان کو تو پریشان ہو جانا چاہیے مرنے سے کہ میری قبر میں سوال ہوں گے میرے بارے میں، میرے اعمال کے بارے میں. ان کی قبر میں سوال ہوں گے 22 کروڑ لوگوں کے بارے میں. Are you prepared to answer for 220 million people? You cannot be prepared. I am not prepared to answer for 222 million people. I am not even prepared to answer for my own life. میں تو اتنا بھی ایمان کے رستے پہ نہیں ہوں کہ میں اپنی سوالوں کے جواب دے پاؤں گا. میں 220 ملین لوگوں کی زندگیوں کی بھوک پیاس ان کے جواب میں کیسے دوں گا؟ میں نہیں دے سکتا. میں ایسی مسند سے باز آیا، اور ایسی مسند سے باز آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں الیکشن میں نہیں کھڑا ہو رہا. مطلب میں ایسا کوئی ووٹ نہیں ڈال رہا کہ میرے ووٹ پہ کوئی ایسا شخص آئے گا جس نے 220 ملین لوگوں کی بھوک پیاس کا جواب دینا ہے. میں اس ووٹ سے باز آیا، کہیں میں کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دوں تو وہ پوچھ مجھ سے بھی ہوگی انہی 220 ملین لوگوں. آپ اپنے بھائی کو بھی یہ بتائیے گا، اپنے بڑوں کو بھی بتائیے گا کہ آپ کا ووٹ آپ کی قبر میں سوال بن کے آئے گا. تو آئی ایم شیور آپ ڈر جائیں گے. کیوں یہ شورا چوز کرتے تھے؟ کیوں خلافت میں شورا ہوتی تھی؟ بیکاز دوز پیپل ور پریپیئرڈ. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم بندہ اپوائنٹ کریں گے اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس کے سیاہ اور سفید کی ذمہ داری شورا کے سر پہ آتی ہے. آپ امیجن کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا نام دے رہے ہیں، یا حضرت عمر حضرت عثمان کا نام دے رہے ہیں، یا حضرت عثمان مولا علی کا نام دے رہے ہیں، یا کوئی بھی نام دے رہے ہیں، تو یہ اپنی ذمہ داری پہ دیتے تھے
کہ اب مولا علی نے جو کیا وہ پھر اس کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مولا علی نے کوئی ناانصافی نہیں کرنی، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جس کو میں خلیفہ اپوائنٹ کر رہا ہوں اس نے کوئی کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے دینی، اس لیے میں اپنی زندگی کی ذمہ داری اتنی خوبصورت زندگیاں گزارنے کے بعد خلفاء جو ہیں، یعنی اتنا پاک باز رہنے کے بعد خلفاء اگر اپنی پوری زندگی کا رزق کسی ایک شکل کے انسان کی شکل میں پریزنٹ کرتے تھے ایز خلیفہ، تو وہ بہت ذمہ داری سے کہتے تھے، وہ کہتے تھے اب یہ جو کرے میرے اعمال ایٹ سٹیک آ گئے، میری آخرت ایٹ سٹیک آ گئی، میری جنت دوزخ ایٹ سٹیک آ گئی۔ بتاتا ہوں جب آقا علیہ السلام کو حکم آ گیا تھا ایٹ دی ایج آف 40، ان کو حکم آ گیا تھا تو وہ چل پڑے تھے اس روش پہ کہ میں نے اسلام کا نظام لے کے آنا ہے، کم وقت میں، جان جاتی ہے جان جائے، جان لینی پڑتی ہے، مارنا قتال کرنا پڑتا تو قتال، وہ چل پڑے تھے اس کا۔ ٹھیک ہے، اس وقت کے نبوت کے احکامات اور تھے، اس کے بعد خلافت آئی تو ان لوگوں نے اسلامک سسٹم کو ان پلیس لانے کے لیے فتوحات بھی کی، ٹریول بھی کیا، ایکسٹینڈ بھی کیا، آگے بھی گئے۔ جی چلے ہم خلیفہ بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کی تعلیمات کو بھی ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی خلافت کا شرادہ بکھر گیا، خلافت ختم ہو گئی، اس وقت کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے ایز اس مومن مسلمس، ہم نے کیا ٹھانی یا ٹھانتے ہیں ہم کہ اب چونکہ ہمیں شعور آ گیا اس بات کا کہ ہم نے اسلامک سسٹم ان پلیس نہ کیا تو ہم نان اسلامک سسٹم میں رہیں گے، اور ہم اپنی آنے والی جنریشنز کو کیا وہ دکھائیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے کوئی ایسی کوشش کاوش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسٹم، گھر کی بتائی ہوئی تعلیمات کا سسٹم ہم ان پلیس کر سکیں۔ ہم لوگوں کے اوپر کوشش واجب ہے، کوشش اپنی ڈیفینیشن کے اوپر اترنی واجب ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ میں میں تو کوشش کر رہا ہوں، کیسے کوشش کر رہا ہوں، صبح اٹھتا ہوں بس روزے رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں اور سو جاتا ہوں، میں تو بڑی تگڑی کوشش کر رہا ہوں، یہ کوئی کوشش نہ ہو، میری کوشش کی کوئی اسٹریٹجی ہو، میری کوشش کا کوئی پلان ہو، میرا اپنا پلان نہیں ہے تو کسی اور ایسے شخص کی کوشش ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی پلان ہے تو میں اس میں رول پلے کروں، اس کا حصہ بن جاؤں، لیکن میں سائلنٹلی بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ سب سے پہلی کوشش میری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، but I'm not going to silently sit on this topic, I am going to actively do something about it. Now what am I actively doing؟ یہ کوشچن شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ سسٹم لے کے آنا ہے، میں نے سسٹم بدل، یہ نہیں کرنا، کوئی ایسی خام خیالی والی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسی انریل یا ٹو optimistic to be true, too good to be true گفتگو نہیں کرنی، آپ نے یہ ریئل ایوری ڈے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے۔ اگر آپ پلاننگ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے، سمجھتے ہیں آپ نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ ڈھونڈنے جو ایسی پلاننگ میں کسی سٹیج پہ ہیں، چاہے وہ ارلی سٹیج آف انیشیشن آف پلان پہ یا ان کا کوئی پلان آلریڈی چل رہا ہے اس کے اوپر ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کسی ایسے شخص، ایسے کسی جماعت، ایسے کسی سسٹم کو جانتے ہیں یا پتہ ہے آپ کو کہ جو پاکستان میں پرانا پاکستان اور شریعت کے نفاذ کے لیے جو جنا والی شریعت، میں کسی اور بڑی بات نہیں کرتا، جنا جس شریعت کو لانا چاہ رہے تھے اس کے لیے کوشاں ہے، کوئی ابھی تک کوئی آپ کو نظر آتی ہے ایسی کوئی جماعت؟ نہیں نظر آتی۔ ان میں سے کسی نے کلیم کیا ابھی تک؟ ریاست مدینہ کی گفتگو نہیں میں کر رہا، ریاست مدینہ کا کوئی چارٹر ہمارے سامنے لائے نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا، ایسے کوئی جماعت نہیں ایگزسٹ کرتی، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم لوگوں کے اوپر کیا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اس میسج کو ایک دوسرے، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، اپنے چینل بھی بنائے، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے یوٹیوب کے اپنے چینل بنائیں، سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے، آپ لوگ اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور جنا کے پاکستان کے اوپر میں زیادہ پیچھے آپ کو بڑے ہستیوں میں لے کے نہیں جا رہا، میں جنا لیول کی ہستیوں تک جا رہا ہوں، میں ریلیجس پرسنالٹیز کا ذکر ہی نہیں کر رہا، میں بار بار آپ سے بات کرتا ہوں کہ 1922 میں کیا کیا چیزیں چل رہی تھیں، اور اب 2022 میں ہم وہی چیزیں بھی اگر ریوائیو کرنے کی کوشش کریں تو 1922 سے 1947 تک کے سفر میں ہم 2022 سے 2047 تک کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ ری ڈیفائن تھنگز اینڈ replicate what the greats were doing at that time, and be prepared کہ آپ کو ریزسٹنس بھی فیس ہوگی، be prepared کہ آپ کے خلاف بھی معاملات آئیں گے، لیکن مومن کا رستہ تو ویسے ہی ٹف ہونا واجب ہے، اس لیے خیر ہے، چلے گا، ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہوگا ٹف رستہ ہے تو اس کا مطلب ہم ٹھیک رستے پہ، ہم مومن ہیں، ہم ٹف رستے کوئی سیدھا کرنا جانتے ہیں، ہمارا مومن کا کام اس سخت رستوں کو دوسروں کے لیے آرام دہ کرنا ہے۔ تو آپ نے 1922 کی اسٹڈی کرنی شروع کر دیں، اس خطے میں کیا ہو رہا تھا،
اس میں صرف سملر چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور نان سملر چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. ان میں دیکھیں کون کون لوگ کیا کیا رول پلے کر رہے تھے. آپ خواتین ہیں, آپ بینگ اے گرل, آپ جتنی خواتین ہیں وہ فاطمہ جناح کو دیکھیں وہ کیا کر رہی تھی اس ٹائم پہ, اور خواتین جو تھیں وہ کیا رول پلے کر رہی تھیں. آپ اس ریلیجیس ہستیوں کو چھوڑ دیں, ان کی طرف جانے کے قابل ابھی ہم نہیں ہیں کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا جیسا کیسے بننا ہے, یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا کیسا بننا ہے. وہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بنیں گے انشاءاللہ. ہم ابھی حضرت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی بن جائیں تو ہماری بیٹیاں بہنیں بن جائیں تو ہم یقین کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کے کاغذوں میں بہت اچھے گنے جائیں گے. آپ فاطمہ جناح بنے اور لوگ محمد علی جناح بنے, لوگ محمد علی جوہر بن جائیں, لوگ علامہ اقبال بن جائیں. یہ آپ اپنے اپنے رول ماڈلس کو دیکھیں, وہ کس کس لیول پہ کیا کیا کوششیں کر رہے تھے, ان کے کیا پلانس تھے, ان کی اسٹریٹجیز کیا تھی, انہوں نے کس طرح سیاست کو بھی اگر سامنے اپنے دیکھا اور جمہوریت کو بھی دیکھا تو اس جمہوریت اور سیاست میں کیا رول پلے کیا, اور کس طرح ایک سسٹم کا کیا کہتے ہیں پلان اور اسٹریٹجی بنائی, اور کب ان کا پلان تھا کہ کتنے عرصے میں ہمیں سسٹم میں کسی طریقے سے لوگ لا کے اور اس سسٹم کو شریعت میں چینج کریں گے. یہ چیزیں آپ عمران خان تک بھی پہنچائیں, اپنے لیڈران تک بھی پہنچائیں, اپنے لوکل کونسلرز تک بھی پہنچائیں, ان کے اوپر جو میئرز بنتے ہیں, I don't even know کہ کیا کیا سسٹم چل رہا ہے ابھی, ان تمام سسٹمز تک پہنچائیں. آپ یہ خطوط لکھیں, اگر آپ شہباز شریف کو لکھ سکتے ہیں, عمران خان کو لکھیں. آپ کے ساتھ ہمیں پتہ چل گیا یہ سارا کچھ ہوا ہے, اب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. کین یو ناؤ بلڈ اے اسٹریٹجی اینڈ ہیو اس آن بورڈ. چاہے ہمیں کاغذ لکھنے کے لیے آن بورڈ لے لیں, ہم اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو ٹھیک رستے پہ. اور اگر آپ اس رستے پہ نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو باعزت طریقے سے ترک کرتے ہیں, ہم کوئی اور کوششیں شروع کرتے ہیں. لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. آپ یقین کریں جب تک پاکستان فلی دارالاسلام نہیں بن جاتا مجھے ذریعہ آدمی کو چین نہیں آئے گا. میں اس طرح کی پوڈ کاسٹ ایٹ لیسٹ کرتا ہی رہوں گا, میں کتب میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں گا. Yes, everybody supported Maududi Sahab in terms of the belief system, but Maududi Sahab did not support Jinnah in the beginning. Later on, Maududi Sahab also joined Jinnah and shook hands with him and joined him. Why? Because unko pata chal gaya tha Jinnah Shariat ka nifaz karna chaha. Anyway, the point is, آپ لوگ کوئی بھی پاکستانی چین سے سکون سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ پاکستان کو دارالاسلام بنانے کے لیے ایک لیٹر, ایک کاغذ, ایک لفظ, ایک کسی چھوٹے سے چھوٹے کام, ایک پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کام کر رہا ہے. What do you suggest to overseas Pakistanis on this matter? What should they do to help bring Islamic system in Pakistan? یہ اچھا خوبصورت کوشچن ہے. اس کا جواب بڑا خطرناک ہے. میں ایک دفعہ میرے جو بڑے بھائی ہم امریکہ میں ہوتے ہیں, ان کے فادر ان لا جو ہیں وہ کراچی سے ہیں, پاکستانی ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بہت پرانی بات ہے. تو بڑی خوبصورت بات ڈسکس ہوئی کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو وہاں پہ بہت برس ہو گئے ہیں. ہمارے بلکہ وے لاؤنج چیپٹر یو کے چیپٹر کے رضا بھائی آتے ہیں, رضا حسین صاحب, ان کو بھی 1960s کے وہ یو کے میں سیٹلڈ ہیں. وہ بھی ان کے ساتھ بھی میری ڈسکشن ہو چکی ہے. اوورسیز پاکستانیز سب سے بڑا جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ ان ممالک پاکستان کی, جیسے آج عمران خان کلیم کر رہے ہیں نا کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی رجیم چینج کی جا رہی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان سے باہر جو پارلیمنٹ ہے اس میں اوورسیز پاکستانیز کیوں نہیں ہے؟ وہ اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ برٹش پارلیمنٹ میں تو بہت سے اوورسیز پاکستانیز ہیں. وہ اس قابل کیوں نہیں ہو رہے کہ جو پاکستان سے باہر اسٹرنگس پل کرنے والی پارلیمنٹس ہیں اس میں اگر پاکستانیوں کی شمولیت ہوگی تو پاکستان کی رجیم چینج کرنے میں تو بہت آسانی ہو جائے گی. وہاں سے عمران خان کو وہاں سے سپورٹ کیوں نہیں ملی؟ عمران خان تو اوورسیز پاکستانی میں جتنا پاپولر ہے اتنے وہاں کے گورے نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں اس کی ٹیم میں جو اوورسیز منوورنگ آف سسٹمز میں اس کی سپورٹ کر سکیں. اس جنریشن میں نہیں, نیکسٹ جنریشن سے ہی, نیکسٹ جنریشن نہیں اس سے نیکسٹ جنریشن سے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے دنیا کے بعد ٹائم بھی نہیں رہتی, ایک جنریشن ہی اور آئیں گی. آپ وہاں پہ اوورسیز میں رہتے ہوئے اس نیت سے رہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو یا اپنے چھوٹوں کو, اپنے بچوں کو وہاں کی پارلیمنٹ میں پلیس کر کے پاکستان کی فیٹ کو وہاں سے کنٹرول کرنا ہے, تو آپ یقین کریں آپ پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ بڑے جہاد میں, میرے انداز میں مائی اوپینین. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سسٹم میں اپنے بچوں کو پلیس کرنے پہ جا رہے ہیں جو سسٹم بقول عمران خان کے وہاں بیٹھ کے یہاں کی رجیم کو کنٹرول کرتا ہے, چینج کرتا ہے. اس لیے جتنے بھی آنے والے عمران خان ہیں یا شریف لوگ ہیں, اگر ان کو انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل سپورٹ اوورسیز پاکستانی کی طرف سے یہ آئے گی کہ ان کے بچے جب ممبر آف پارلیمنٹ بن کے ادھر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے پاکستان کی حکومتوں کو چینج کرنے میں اچھی منوورنگ کریں گے. یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے.
اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پراپر سیاست کریں. السلام علیکم ذریعہ بھائی. وعلیکم السلام. آپ آ رہے جا رہے تھے, میں نے کہا لگتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن آپ کا جو ہے وہ ویک چل رہا ہے. جی میرا آج انٹرنیٹ کنیکشن کا مسئلہ تھا اور میں جوائن بھی ذرا لیٹ کیا تھا, تو جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے تو میں سوال کر لوں اس حوالے سے. بسم اللہ بسم اللہ. ذریعہ بھائی سوال یہ ہے کہ ہم ایبسولوٹ سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ سپوز کر لیں ہم نے خلافت کا سسٹم اچیو کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک جو میرے سامنے پرسپیکٹو آتا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس کے اندر مختلف مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں اسلام کے حوالے سے, مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں جن کے آپس میں کافی مسائل بھی ہیں, کئی جگہوں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں تو کانٹراڈکٹ بھی بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے. تو خلافت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی مینٹیننس کے لیے, خاص طور پہ مینٹیننس کے لیے ان لوگوں کو بھی ایک پیج پر لانے کے لیے میرے خیال سے کافی یہ ضروری ہوگا کہ ان لوگوں کو بھی کوئی ایسا پوائنٹ کریٹ کیا جائے جہاں پر یہ لوگ بھی اتفاق رائے سے کوئی کام کر سکیں. آپ کا خلافت سے یہاں پہ میننگ شریعت کا نظام, رائٹ؟ جی 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 جی. خلافت تو بہت آگے کا اسٹیپ ہے, ابھی ہم شریعت کے نظام کی گفتگو کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ذریعہ بھائی کیسے ایک پیج پر لایا جا سکے گا؟ ان کے تو اختلافات بہت آسان ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب جنا کے دور میں یہ گفتگو ہوتی تھی کہ شریعت کا نظام آپ لاتے ہیں جنا صاحب, تو یہ بہت خوبصورت بات ہے, تمام مسلم اسکالرز اور مسلم لیڈرز بھی آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن سوال یہ آئے گا کہ شریعت کا نظام جو ہے وہ کیسے ہوگا, کیونکہ یہاں پہ ویریس اسکولز آف تھاٹس ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک میجر اسکول کا ڈفرنس جو ہے وہ اہل تشیع اور اہل سنت ہے, جو میجر بیسک کلاسیفیکیشن ہے. ایک فقہ جعفریہ ہے اور ایک اہل سنت کا اگر آپس میں اجماع بھی ہو جائے, تمام امام اربعہ کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اجماع امت کر بھی لیں وہ اہل سنت والے اور کلیکٹیولی ایک چیز دے دیں, تو اہل تشیع کے ساتھ ان کا کلیش پھر بھی رہے گا, اور وہ کلیش بھی جینوین ہے ان کا, کئی چیزوں کا طریقہ کار ڈفرنٹ ہے, ان کے ڈفرنٹ ہے. لیکن اس وقت جناح نے بھی یہی کہا تھا, اور جناح کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلے آپ اس کی تشکیل دے کے آپ ڈول سسٹم بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈول کے ساتھ ساتھ سیکنڈری ٹرشری ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ فقہ حنفیہ والے کیا کریں گے, فقہ جعفریہ والے کیا کریں گے. اگر یہاں پہ کوئی فقہ یعنی کوئی امام شافعی کو لے کے چلنا چاہتا ہے, امام حنبل کے کانسیپٹ کو لے کے چلنا چاہتا ہے, یعنی مساجد میں اور طریقوں میں طریقت کے سب چیز, یہ تو بہت سیکنڈری بحث ہے. ابھی آپ شریعت کو صرف 2 حصوں میں لے کے آئیں کہ ٹھیک ہے ہم 2 میجر کلاسیفیکیشن کے ساتھ شریعت کا نفاذ کر سکتے ہیں, تو یہ دونوں جو ہیں اہل سنت اور اہل تشیع شریعت کے قرآنک ریفرنسز کے اوپر متفق ہی رہیں گے. 5 تو حدود ہیں ٹوٹل جو قرآن نے حد دیکھیں. شریعت کا نفاذ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ سنی بحث میں پڑھیں گے کسی بھی حوالے سے آگے چل کے. شریعت کا نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ حد تو لگائیں جو حد شریعت میں سزاؤں کی ہے. فار انسٹنس جب حد لگ جائے گی تو آپ کو ایٹ لیسٹ شریعت کا بیسک فریم ورک کھڑا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھا کورٹس جو جسٹس کا سسٹم ہے اس میں آپ کورٹس میں گنجائش رکھنا شروع کر دیں کہ میں اگر نکاح اور طلاق کی گفتگو یا خلا کی گفتگو کر رہا ہوں تو فقہ جعفریہ کے مطابق میری کورٹ مجھے فقہ جعفریہ کا الاؤ کرے گی سسٹم, اور کوئی فقہ حنفیہ کا کرنا چاہ رہے تو فقہ حنفیہ کا کریں. یہ چیزیں کلاسیفیکیشن بائیفرکیشن جسٹس کے سسٹم میں بہت آرام سے باتیں ان پلیس کی جا سکتی ہیں. جس طرح ابھی ایک پریولنٹ کورٹ کا سسٹم ہے اور ایک شریعت کے کورٹ کا سسٹم, اسی شریعت کے کورٹ کے سسٹم کو میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا کنسالیڈیٹ کر کے اور ہم براڈر اسکیل سامنے لے آئیں اور دوسری کورٹ کو ڈمنش کر دیں, تو ان کے شریعت کا نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, سٹارٹ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اجماع امت سے. علماء کے آپس کے میں بیٹھ کے آپ یقین کریں علماء خوش ہو جائیں گے جب شریعت کا نفاذ ہوگا. اس کے بعد وہ اپنے اپنے مین بڑے علماء کو سامنے پیش کر دیں گے کہ جس چیز پہ ہمارے عالم جو ہیں وہ سیٹسفائڈ ہوں گے, ہمارا اجماع ہوگا اس کے اوپر, ایک ایک اپنی اپنی کلاسیفیکیشن پہ وہ یہ کرنے کو تیار ہو جائیں. آئی بلیو سو, آئی ایگری ود دیٹ, کیونکہ یہ چیز اس وقت بھی ڈسکس ہوئی تھی جب جناح نے یہ معاملات ڈسکس کیے تھے. دیکھیں اس وقت کتنا سخت کام تھا, جنہوں نے فرنگیوں سے بھی معاملات طے کرنے تھے, جنہوں نے ہندو اسٹیٹ سے بھی کرنے تھے, جنہوں نے لوگوں مسلمانوں کو بھی ایک پیج پہ لانا تھا. ہی واز فائٹنگ آن 3 فرنٹس. آپ کے پاس پاکستان میں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 2 فرنٹس ہیں, وہ بھی اپنے ہی لوگ, ایک ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایک ہے پولیٹیکل سسٹم. آپ نے ان دونوں کو خالی کنونس کرنا ہے کسی طریقے سے کہ بھیا آپ شریعت کے نظام کو انیشیٹ کریں. آگے مسلمانوں کو یکجا کرنا جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے علماء کا کام ہے. آپ یقین کریں سب کے سب عالم بخوشی سرکار کے پاس آ جائیں گے کہ سر ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں, ہم اپنی اپنی سرٹن سیکٹس کی گارنٹی دیتے ہیں, ان سے آتھرائزیشن بھی لے لیتے ہیں. یہ جو ووٹنگ ہوگی نا, یہ جو ایکسیپٹنس ہوگی, یہ ووٹنگ بھی جائز اور اسلامی ہوگی. یا ہم اپنا اپنا امیر پریزنٹ کریں گے, فقہ جعفری والے اپنا امیر پریزنٹ کریں اور بیسکلی اہل سنت والے اپنا امیر پریزنٹ کریں. اہل سنت کے اندر پھر آپ بائیفرکیشن کر کے امیر مختلف مختص کر سکتے ہیں. یہ سسٹم پولیٹیکل جو چلتا رہے بے شک. ابھی یہ
اتنا سا فریم ورک بن جائے تو یہ فریم ورک شریعت کے نفاذ کو ایکٹیویٹ کر دے. آہستہ 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 اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. جب شریعت کا نظام ہوگا تو پھر خلافت کا نظام بھی آ جائے گا. آئی بلیو سو. بالکل ٹھیک ہے زریاب بھائی. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ چیز تو لکھ دی گئی ہے آبجیکٹو ریزولوشنز کی فارم میں کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی, جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ انسان کی ہوگی. اور ایک اسلامک باڈی بھی ہماری بنائی گئی تھی, آئی بلیو 1970s کی بات ہے یا کچھ, جس نے یہ بات ریگولیٹ کرنی تھی کہ کوئی بھی پارلیمنٹ سے کوئی قانون ایسا پاس نہ ہو, ریزولوشن پاس نہ ہو جو اسلام کے منافی ہو. تو وہ باڈی ابھی تک اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کبھی سننے میں نہیں آئی کہ اس نے کوئی ریکمنڈیشنز دی ہو پارلیمان کو کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے یا یہ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے. وہ باڈی کیوں نہیں ایکٹ کر رہی, سمجھ نہیں آ رہی زریاب بھائی. دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب میں یہ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا تھا گریجویٹ میں بھی اور ماسٹرز میں بھی, تو پاکستان کے اس میں پولیٹیکل اسٹرکچر کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو ہے اس میں. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ پاکستان کے بائی لاز جو ہوتے ہیں نا ہر ڈپارٹمنٹ کے, ہر اسٹرکچر کے, اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. وہ خالی امپلیمنٹ کرنے والا کوئی شخص سامنے نہیں آ رہا, اور اس موجودگی کے, ان چیزوں کی موجودگی کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, عمل میں نہیں لایا جا رہا. پاکستان کے اسٹرکچر, جو گورنمنٹ اسٹرکچر آف گورنمنٹس ہوتے ہیں, اس اسٹرکچر میں بہت آرام سے گنجائش ہے کہ کب آپ اس نظام کو شریعت کے نظام میں کنورٹ کر دیں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل سائڈ اور ہے, خلافت کی سائڈ ادھر ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ بھی ہمیں چاہیے بھی نہیں. دیکھیں دارالاسلام بنانے کے لیے پاکستان کو خلافت کے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو دارالاسلام بنانے کے لیے صرف شریعت کے نظام کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ بھلے انتظار کیجئے گا امام کا کہ کب امام آئیں گے اور وہ یہاں پہ خلافت کو لے آئیں گے یا امیر المومنین بن جائیں گے. ہمیں امیر المومنین نہیں چاہیے ابھی. ہماری جنریشن کا کام اتنا ہے کہ ہم نے شریعت کا نظام کرنا ہے. امیر المومنین شریعت کا نظام خود جنریٹ کر لے گا. آپ کا جو سب سے اوپر سپیریئر قاضی ہوگا, اس میں جو منصف ہوگا, وہ خود سے ایک مائکرو لیول خلیفہ ہوگا ود ان ہمسیلف. کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کے کانٹیکس میں سزا اور جزا کا اور یعنی جسٹس کا نظام چلا رہا ہوگا. تو جو آپ کا شریعت کورٹ کا سپریم موسٹ پرسن ہوگا یا بینچ ہوگا, وہ بینچ ایک مائکرو خلافت کا سسٹم ہوگا. ہاں اس میں امور ریاست نہیں شامل, لیکن انصاف اس کے ہاتھ میں آ جائے. جیسے انصاف شریعت کے نظام پہ ہوگا تو امور ریاست والے بھی ڈریں گے, امور ریاست چلانے والے بھی, کیونکہ ان کو شریعت تقاضوں پہ ججمنٹ ہو رہی ہوں. ان کا کریکٹر خود سے نیچرلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اسلام کی روشنی میں, شریعت کی روشنی میں. پھر اس کریکٹر میں رہتے ہوئے آپ کا پرائم منسٹر بھی مجھے منظور ہے, مجھے آپ کا پریزیڈنٹ بھی منظور ہے, مجھے آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم بھی منظور ہے, جب وہ شریعت کے جسٹس کے پیرلل اس کی روشنی میں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کر رہا. خلیفہ پھر انشاءاللہ آپ کی نیکسٹ جنریشن میں سے خود ہی آ جائیں گے. بالکل زریاب I believe so. سمجھ آ گئی زریاب بھائی. آخری بات آپ کی اجازت سے میں پوچھنا چاہوں گا. جی زریاب. دیکھیں ہم ابھی اس وقت ہم نے فرسٹ ڈراپ آف رین بننا ہے. میں کسی سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا, نہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے کوئی میریکل ایکسپیکٹ کرے. ہم اگر انیشیشن کا کام بھی کر دیں نا, میں اور آپ سکون سے سوئیں گے, اگلی جنریشن جو ہے وہ ہمیں دعائیں دیں گی. حالانکہ میرا اور آپ کا ایٹ لیسٹ 2 جنریشن کا گیپ ہے, لیکن ہم ایک ایرا میں ہیں. یعنی میری مائی ڈاٹر از 13, آپ کی اور میری بیٹی کے ایج میں کم ڈفرنس ہے, میرے اور آپ میں زیادہ ہے, لیکن ہم ایک ایرا کے لوگ ہیں. آپ نے مجھے دیکھ لیا, میں نے آپ کو دیکھ لیا, اس ایک ایرا میں دیکھ لیا. ہم نے اس ایرا میں رہتے ہوئے یونائٹ ہو کے فرام ٹین ایج ٹو دا ڈائنگ ایج, یہ ساری اس ایرا کے لوگ ایک ایرا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اپنا اپنا رول پلے کر کے. یہ ایرا کے لوگ فرسٹ ڈراپ آف رین بھی جنریٹ کر دیں, تو آپ جب بزرگ ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں, اپنے پوتوں کو, نواسوں کو جب آپ سمجھائیں گے نا, تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس ایرا میں یہ کام ہوا تھا, ہم نے کیا تھا, تو شریعت کا نظام آیا, اور اب تمہارا ایرا جو ہے خلافت دیکھ رہا ہے. الحمدللہ. نہ ہم نے وہ کیا ہوتا تو آج خلافت نہ ہوتا. It will take time. It will take at least 2 to 3 generations. Let's not live in a fool's paradise. ہم بہت آرام سے لیکن بہت مضبوط فاؤنڈیشن رکھیں, تو اس پہ شریعت سے سٹارٹ کریں, تو خلافت کی عمارت خود ہی کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب آپ تیسرا کوشچن بتائیں. زریاب بھائی بالکل سمجھ آ گیا. آخری بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فاؤنڈیشن کا بھی آپ نے لفظ ایک استعمال کیا ہے, تو اس فاؤنڈیشن کے طور پہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایمان کا پرسپیکٹو جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ہر شخص کے لیے جو بھی اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ایمان پیدا کیسے کیا جائے, دل و دماغ کے اندر راسخ کیسے کیا جائے, ایک مسلمان کو مومن کے اندر کنورٹ کیسے کیا جائے. یہ لاسٹ بات ہے میری. یہ ہماری ارلی ڈیز کی پوڈ کاسٹ یہ ہے کہ آپ نے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کیا سوچتا ہوں. میں آپ کو وہی بتاؤں گا جو میں سوچتا ہوں, جو میرا اوپینین ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اگر خود کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکا, تو میں آنے والی جنریشنز کو تو کچھ نہ کچھ اس راستے پہ ڈال سکتا ہوں.
میں اتنا تو کر سکتا ہوں. میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں بچوں کو, جو میرے نیکسٹ جنریشن ہے, ان کو کہوں کہ بیٹے یہ چیزیں تم مت کرنا, یہ میں نے کی تھی, نقصان اٹھایا تھا, اس وقت مجھے ٹھیک لگ رہی تھی, لیکن لانگ ٹرم اس کا مجھے نقصان ہوا. چاہے وہ تعلیم کی ڈائریکشن ہو کریئر بنانے کے لیے, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ نوکری ہو, کام ہو, کاروبار ہو, کچھ ہو, میں ان کو وہ چیزیں بتا سکتا ہوں. اسی طرح میں ایمان اور عقیدے کی چیزیں بھی جو مجھ پہ اب جا کے کھلتی ہیں, جو مجھ پہ اب جا کے یہاں ہوتی ہیں اس ایج میں یا اس سے کچھ سال پہلے, وہ میں اس کو پہلے سے بتانا شروع کر سکتا ہوں. مجھے ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے حریرہ, جو اپنی زندگی میں, میری زندگی کا جو خلاصہ ہے, کہ انسان جب تک عقل و شعور کی اس سٹیج پہ آتا ہے کہ اس کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ وہ یہ دنیا کیا ہے, اس دنیا کی تشکیل کیسے ہوئی, یہ دنیا ختم کیسے ہوگی, دنیا آخرت کیا ہے, حشر کیا ہے, جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, اعمال کا کیا ریفلیکشن ہوتی ہے جو دوزخ اور جنت بناتی ہے. جب ہمیں شعور آتا ہے اس چیز کا, تب ہم ایج کی بہت سی بہاریں جو ہے ضائع کر چکے ہوتے ہیں, ٹو سم لیول غلط بھی کر چکے ہوتے ہیں, گناہوں کے بھی مرتکب ہو چکے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں, اور ہم اپنی مینٹل اسٹرینتھ کے پیک پہ جب پہنچتے ہیں تو ہمیں اپنا وقت بہت کم لگتا ہے دنیا میں. یہ چیز مجھے جب سمجھ آئی تو میں نے پھر اپنے آپ کو اینالائز کرنا شروع کیا کہ اوکے دین واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ میاں سے کہ یا اللہ مجھے زندگی اور دے, دوبارہ زندگی دے اور اتنے شعور. نو نو, this is the part, this is the rule of the game. I cannot change the rule of the game. I have to play the game the way it's supposed to be played and come out victorious. مجھے اس پوری سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کروں. میں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ بحث نہ کروں. جب یہ میری اوقات حیثیت نہیں ہے, میرا کام ہے اس کارخانے میں اپنی مزدوری کرنا, اور اس کا جو پروڈکٹ بن رہا ہے اس پروڈکٹ کو ایز بیوٹیفل ایستھیٹکلی اینڈ ایز کریکٹ ایز پاسبل بنانا. اچھا, تو جب مجھے یہ سمجھ آئی تو میں نے کہا پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ ایکوائر کرنا ہے کیے جانا ہے اور اس کو آگے ٹرانسفر کیا جانا ہے, تاکہ مین کائنڈ کی جو گروتھ ہے فرام آدم علیہ السلام, جو گروتھ چل رہی ہے وہ کلیکٹیولی مین کائنڈ جو چیز اچیو کرتا جا رہا ہے وہ آگے پیس آن کر دینا ہے, تاکہ میرا بچہ یا میری آنے والی جنریشن دوبارہ سے سفر نہ شروع کرے. وہ جہاں پہ میں نے سفر چھوڑا ہے, یعنی میں اپنے بچے کو جو ٹرانسفر کروں وہ 40 میرے اور 50 میرے والد صاحب کے اور 50 ان کے والد صاحب کے سالوں کا, وہ 16 سال میں 150 سال کا بچہ ہو, وہ 20 سال میں 350 سال کا بچہ ہو, وہ 30 سال میں 1400 سال کا بچہ ہو, جو اسلام کا پورا ہسٹورک ریفرنس کا خلاصہ لے کے چل رہا ہو. آج جو مومن پیدا ہوگا وہ 1440 1445 سال کا مومن ہونا چاہیے. کیسے ہوگا وہ؟ جب میں 1400 سال کے پوری ہسٹورک ریفرنسز کا خلاصہ اس کو آہستہ آہستہ انکلکیٹ کروں گا اس کے سسٹم میں, تاکہ جب وہ 16 سے 20 سال کا ہو تو وہ 20 سالہ بچہ جب میں 20 سال کا تھا اس سے زمین آسمان کا فرق ہو, وہ اس کا استاد ہو. میں نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ ایک آنے والے وقتوں کے مومن جو ہے اس وقت کے عالموں سے بھی آگے کے مومن ہوں گے. یعنی why? Because we are supposed to carry on the legacy and transfer it, keep on transferring it. Why? So that mankind collectively grows. ایک بندہ سیلفش نہ ہو جائے کہیں. ہم سیلفش ہو گئے ہیں, ہم وہ نالج ٹرانسفر نہیں کر, ہم ایکوائر بہت کچھ کر لیتے ہیں, ہم اس کو فوری طور پہ آگے ٹرانسفر کر دیں, تاکہ میں ریس میں نہ بھی جیتوں تو جیسے میرے نیکسٹ 3rd اور 4th جنریشن جیتے تو وہ مجھے بھی گھر لے جائے. کیسے؟ کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے میرے گریٹ گرینڈ فادر, اس نے ٹھیک ٹائم پہ چیز ٹرانسفر کی تھی, تو اپنے بیٹے کو اس نے, یعنی میرے والد صاحب کو میرے والد سے مجھے پریزنٹ کی چیز, یا اس نے پھر آگے پریزنٹ کی, تو آج میں وہ بیٹن لے کے تو ریس جیت گیا. جو میڈلی ریلے ہوتی ہے جس میں ایک بیٹن آگے پکڑاتا ہے دوسرا بھاگتا کرتا ہے. We are supposed to exactly do the same. So the answer to your question is کہ ہم نے کس طرح سے وہ والا مومنٹ بننا ہے, یا وہ ضروری نہیں ہے کہ میں بن پاؤں. میں نے بہت زندگی اس میں ضائع کر دی ہے چیز سمجھنے میں, سیکھنے میں. میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات گفتگو کی تو کسی نے اتنا مس یوز کیا میری اس گفتگو کو اور کہا کہ اس کو 6 مہینے ہوئے کتابیں پڑھتے ہیں. بڑی ہنسی آئی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی ضائع کا مطلب یہ ہے کہ میں جنا نہیں بن سکا اپنی زندگی میں. بڑی ہستیاں تو چھوڑ دیں, میں اقبال نہیں بن سکا اپنی زندگی میں. میں ایسا کوئی میجر چینج نہیں لا سکا کہ ایک اسلامی ریاست کو جنم دیتا جہاں پہ لوگوں کے آج کے سجدے, جتنے بھی سجدے یہ آج کر رہے ہیں یہاں پہ, ان سب سجدوں کا کریڈٹ جنہوں کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. میں نے ایسا کوئی سگنیفیکنٹ رول نہیں پلے کیا, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے, مقدر کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے کچھ اور دینا ہے, اور وہ میں بتاتا ہوں کیا کہ میں آگے کی جنریشن میں کوئی جناح ضرور بنا سکتا ہوں. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ میرا بچہ یا میرے آنے والے بچوں کے بچے جو ان میں سے کوئی جناح بن جائے میرے کسی پازیٹیو ایکٹ پہ. یہ بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے.
میری سگنیفیکینس یہ بھی بہت ہوگی کہ اگر میرے کہنے پہ یا میری بات پہ میرے کسی ٹرانسفر آف نالج پہ کوئی جنا بن کے ایک اسلامک ریاست بنا دیتے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے لوگ پائے جاتے. یہ تھوڑا کریڈٹ نہیں ہے, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے, یہ اتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ اگر یہ بھی مجھے نصیب ہو جائے تو میں اپنے آپ کو دنیا کے سب سے خوش نصیب آدمی سمجھوں گا. سو وی کین کریٹ مومنٹ اف وی آر ناٹ بیکمنگ ون. ہم خود نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی بات کر سکتے ہیں, گریجولی اسٹارٹ کریں, لیکن ہم ایٹ لیسٹ بنا تو سکتے ہیں نا کسی کو, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو, اپنے نیکسٹ جنریشن کو. آج آپ مسلمان ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, یا آپ کے پیرنٹس نے آپ کو مسلمان بنایا, ایسے ہی ہے نا. بالکل ذریعہ بھائی. آج آپ نماز پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, کچھ عبادت کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, کچھ بھی کریں گے, یہ آپ کریڈٹ آپ کے پیرنٹس کو جا رہا ہے, ان کا کریڈٹ ان کے پیرنٹس کو جا رہا ہے. اب آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ اوکے دیر از اسٹل روم فار امپروومنٹ, تو آپ نے نیکسٹ جنریشن کو امپروو کرنا. کرتے 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 ایک فائن جنریشن نکلے گی. جیسے آقا علیہ السلام کے دور تک کتنے انبیاء آئے, ٹرانسفر کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اوکے ناؤ از دی ٹائم when I reveal. کلیکٹیولی مین کائنڈ اپنی ایوولوشن پہ تھی اور آقا علیہ السلام کامل ذات بن کے آئے. It takes time to recreate a good model. ہم ایک اوور نائٹ میں سچا مومن نہیں بن سکتا, چاہے میں جتنا مرضی پرچار کروں میں, لیکن اگلی جنریشن تک ایک مومن جنریٹ کر سکتا. مجھے میکنزم سمجھ آ گیا ہے, مجھے وہ کوڈ اور وہ فارمولا پتا چل گیا ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے, سیاہ ستا کیا کہہ رہی ہیں, سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارمولا ہے, اس پہ جنت اور دوزخ مل سکتی ہے, جس کی جنت چاہیے جنت مل جائے گی, دوزخ چاہیے دوزخ مل جائے گی. تو میں اپنی آنے والی جنریشن کی ڈائریکشن چینج کر کے جنت کی طرف کر دوں. That's what I'm supposed to do.